حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ رہنے کی وجہ سے آدمی کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اور مراقبہ کرنا اس 60 سالہ عبادت سے افضل ہے جس میں طرح طرح کا کثیر کلام ہو رہا ہو اور زبان کی بے احتیاطی ہو رہی ہو۔ بعض اللہ والوں نے اس مراقبہ، مکاشفہ اور کائنات الہیہ میں سوچ اور فکر اور تدبر کرنے کے لیے خاموش بیٹھنا مراد لیا ہے کہ اس مراقبہ سے دل اور دماغ میں انقلاب آ جاتا ہے، لہٰذا یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بہرحال حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مراقبہ نہ بھی ہو پھر بھی خاموش رہنے سے ذکر و فکر کی خاموشی مراد ہے، صرف خاموش رہنا مراد نہیں ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز له العرش، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فاسق آدمی کی مدح اور تعریف کی جاتی ہے، یعنی کوئی شخص اس کے حق میں تعظیم اور توقیر کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی مدح اور تعریف کرنے والے پر غصہ ہوتا ہے، اور اس کی مدح اور تعریف کی وجہ سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اذا مدح الفاسق، یعنی جب فاسق فاجر کی تعریف شروع ہوتی ہے تو غضب الہی سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔ عرش کا اس طرح کانپ اٹھنا یا تو حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعتاً عرش پر زلزلہ آتا ہے، یا یہ کلام اس بات سے کنایا ہے کہ فاسق اس کی تعریف اتنا بڑا گناہ ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے تو ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا عرش میں زلزلہ آتا ہے۔ تو فاسق آدمی کی تعریف اتنا بڑا جرم اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس کے فسق اور فجور اور اس کے ظلم اور زیادتی کی تائید اور حمایت کرنا ہوتا ہے، اور ایک حرام کام کو گویا حلال کیا جاتا ہے جس میں کفر کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ فاسق فاجر آدمی جو ہوتا ہے، داڑھی منڈے وغیرہ، تو ان کی کبھی بھی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ملک میں فلانا لیڈر اپنے جو ہے ان کے پیچھے ان کے بڑے بڑے جو ہے صفات بیان کرتے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو ایسے لوگوں کی صفات تعریف ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعن کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، نہ زبان درازی کرنے والا۔ بیہقی کی روایت میں نہ فحش گوئی کرنے والا، زبان دراز کے الفاظ یہ جو ہے آئے ہیں ادھر کہ مومن فحش گو اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ یعنی اس روایت میں بذی کو فاحش کی صفت قرار دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو حد سے زیادہ فحش گوئی کرنے والا ہو۔ اچھا، المؤمن اس سے کامل مومن مراد ہے، یا اسلوب حکیم کے طور پر یہ کلام ہے کہ ان بری صفات والا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ کلام تشدیداً تغلیظاً تحدیداً اور توبیخاً ہے، یا اس کو حلال سمجھنے والا مراد ہے۔ اور یہ طعن یعنی لوگوں پر شدید طعن کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اور لعان یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، کثیر اللعن شخص مراد ہے کہ مومن اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے وہ۔ اور وللفحاش یعنی فحش گفتگو کرنے والا یا فحاشی کا ارتکاب کرنے والا، یہ بھی مومن اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث میں ایمان کے منافی افعال بتائے گئے۔ حضرت سلیمان ابن اسد حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو
اور وہ تم کو اس بات میں سچا جانے جبکہ حقیقت میں تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی وہ ساتھی اس دھوکہ دینے والی کی شکل و شباہت کو دیکھتا ہے، اس کی معصوم وضع اور قطع کو دیکھتا ہے، اس کی شرافت اور ظاہری طہارت کو دیکھ کر مکمل اعتماد کرتا ہے کہ یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ تصوف اور جبہ و دستار کی اس بحث میں یہ شخص اس کے لیے بھیڑیا ثابت ہو جاتا ہے اور بری طرح اس کو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکال کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا ثابت ہوا۔ تو اعتماد کے لباس میں دھوکہ دینا یہ بدترین خیانت ہے۔ وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز یعنی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے کوسوں بھر دور چلے جاتے ہیں۔ میلن یعنی یہ جو محافظ فرشتے ہیں 1 میل کے مسافت تک اس آدمی کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بول لیتا ہے کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کی منہ سے شدید ترین بدبو اٹھتی ہے جس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں سمجھایا کہ جھوٹ بولنے والے کی منہ سے بدبو اٹھتی ہے اور رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے جھوٹ سے احتراز کرے، کیونکہ جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے نا، اسی لیے اس کو اس باب کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ وعن سفیان بن عبد الله الثقفی قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسه وقال هذا رواہ الترمذی وصححہ۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ سن کر اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اور فرمایا کہ یہ چیز یعنی تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اس زبان سے لگتا ہے کہ گناہ کی اکثر باتیں اس سے سرزد ہوتی ہے، لہٰذا تم اس زبان کے فتنے سے بچو۔ تو زبان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں رکھیں۔ وعن علی بن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ مالک و احمد و رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ والترمذی والبیہقی فی شعب الایمان عنہما۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام زین العابدین کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی اور شعب الایمان میں بیہقی نے دونوں یعنی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی بے فائدہ کلام کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کامل ایمان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ آدمی ان بے فائدہ باتوں سے احتراز اور اجتناب کرے جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بے فائدہ اور لا یعنی باتیں وہ ہے کہ جس کے نہ کرنے سے کسی آدمی پر گناہ لازم نہ آتا ہو اور کرنے میں لغزش کا خطرہ ہو۔ مثلا کوئی شخص پرانے زمانے کے اپنے مختلف اسفار کے لمبے چوڑے قصے سناتا ہے، اگر وہ ان قصوں کو نہ سنائے تو کوئی ضرر نہیں، لیکن اگر سنائے تو اس میں لغزش اور غلطی کا خطرہ ہے، یہ فضول اور لا یعنی بات ہے۔ اگر لغزش نہ بھی ہو پھر بھی اس سے قیمتی وقت تو ضائع ہو جاتا ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے 4 حصوں میں سے چوتھا حصہ ہے، ربع الاسلام ہے یہ، تو فضول باتوں کا ترک کرنا اسلام کے محاسن میں سے ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما